السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس سے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام طبرانی کی جو مجموعہ حدیث ہے، مجموعہ کبیر، اس سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 566 حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، میں نے خیال کیا کہ میرا گھوڑا کھل گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو عتیق، تم نے قرآن پڑھتے رہنا تھا۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا تو وہ ایک چراغ تھا جو آسمان و زمین کے درمیان لٹک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے پڑھتے رہنا تھا۔ اے ابو عتیق، میں نے عرض کیا، رسول اللہ، میں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتے تمہاری سورہ بقرہ کی تلاوت سننے کے لیے اتر رہے تھے، اگر تو جلدی رکھتا تو عجائب قدرت دیکھتا۔ حضرت اسید بن حضیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 567۔ حضرت ابن شفیع فرماتے ہیں کہ میں طبیب تھا، میں نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرق النساء کاٹی، مجھے آپ نے 2 حدیثیں بیان کی۔ فرمایا، میری قوم سے میرے 2 گھر والے آئے، انہوں نے کہا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائیں اور ہمارے درمیان کھجوریں تقسیم کریں۔ میں آیا، میں نے گفتگو کی۔ فرمایا، جی ہاں، ہم ہر گھر والے کو آدھی آدھی کھجور تقسیم کرتے ہیں، اگر اللہ نے ہم کو دوبارہ دی تو ہم ایسے ہی تقسیم کریں گے۔ میں نے کہا، اللہ آپ کو ہماری طرف سے بہتر جزا دے۔ میں نے کہا، تمہیں اللہ عز و جل میری طرف سے انصار کے گروہ کو اچھی جزا دے۔ میں تم سے بہتر ہوں، یہ جانتا ہوں کہ صبر کرو، کیونکہ میرے بعد تم ترجیحات دیکھو گے، تم مجھ سے ملاقات کرنے تک صبر کرنا۔ ایک اور حدیث ہے 568۔ حضرت اسید بن ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے دن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا، چھوٹا ہونے کی وجہ سے۔ میرے چچا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیر انداز آدمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، میرے گردن پہ تیر لگا تو میرے چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کی، میرے بھائی زادے کو تیر لگائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ نکالنا پسند کرتے ہیں تو ہم نکالتے ہیں، اگر آپ چھوڑنا پسند کرتے ہیں تو، کیونکہ اس حالت میں مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا۔ ایک اور حدیث ہے 569۔ حضرت اسید بن ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد قباء میں نماز عمرے کے برابر ثواب کا درجہ رکھتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 570۔ حضرت رافع بن اسید بن ظہیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پہ دینے سے منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 575۔ حضرت عبدالرحمن بن ابو عمرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، آپ بتائیں کہ جو آپ ایمان لائے اس حالت میں کہ اس نے آپ کو دیکھا بھی نہ ہو اور آپ کی تصدیق کرے حالانکہ اس نے آپ کو دیکھا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، اس کے لیے خوشخبری، اس کا تعلق مجھ سے ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 577۔ حضرت عبداللہ بن ابو سلیط اپنے والد ابو سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کیا، اس حالت میں کہ ہانڈیاں اس گوشت سے ابل رہی تھیں، ہم نے ان کو اوندے منہ بہا دیا۔ ایک اور حدیث ہے 578۔ حضرت یحییٰ بن محمد بن مروان بن عبداللہ بن ابو سلیط انصاری ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو غزوہ خیبر میں سخت بھوک لگی، صحابہ کرام ان پالتو گدھوں کو ذبح کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ان کو ذبح کیا، ان کو ہانڈیاں میں ڈالا، وہ ہانڈیاں میں ابل رہا تھا، کتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کی حرمت نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم پالتو گدھے پکا رہے ہو اس کی حرمت نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہانڈیوں کو اوندے منہ بہا دیا گیا۔
ایک اور حدیث ہے 579، حضرت عبداللہ بن ابو سلید اپنے والد ابو سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیغام پہنچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع کیا۔ ہانڈیاں ابل رہی تھیں لیکن ہم نے ان کو اوندے منہ بہا دیا۔ ایک اور حدیث ہے 580، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کی دن غسل کیا اور جلدی جلدی مسجد میں آیا، امام کے قریب ہوا اور خاموش رہا تو اس کے لیے ہر قدم اٹھانے کے بدلے 1 سال روزہ رکھنے اور قیام کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل پہ بڑا آسان ہے۔ ایک اور حدیث ہے 581، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور جلدی جلدی مسجد میں آیا، امام کے قریب ہوا، خاموش رہا تو اس کے لیے ہر قدم اٹھانے کے بدلے 1 سال روزہ رکھنے اور قیام کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 582، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور جلدی جلدی مسجد میں آیا، امام کے قریب ہوا اور خاموش رہا تو اس کے لیے ہر قدم اٹھانے کے بدلے 1 سال روزہ رکھنے اور قیام کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 583، حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا پھر مسجد میں جلدی چل کے آیا، سوار ہو کے نہیں آیا اور کوئی لغو بات نہ کی تو اس کے لیے 1 سال کے برابر نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 584، حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا پھر مسجد میں جلدی چل کر آیا، سوار ہو کے نہیں آیا، کوئی لغو بات نہ کی تو اس کے لیے 1 سال کے روزے اور قیام کے برابر نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 585، حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا پھر مسجد میں جلدی چل کر آیا، سوار ہو کے نہیں آیا، کوئی لغو بات نہ کی تو اس کے لیے 1 سال کے روزوں اور قیام کے برابر نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 587، حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا پھر مسجد میں جلدی چل کے آیا، پھر خطیب کے قریب ہوا، خاموش رہا اور غور سے خطبہ سنا تو اس کے لیے 1 سال کے برابر نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 588، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دنوں سے افضل دن جمعے کا ہے کیونکہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، اسی دن میں روح پھونکی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اس دن مجھ پہ زیادہ درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بارگاہ میں کیسے درود پیش کریں حالانکہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے زمین پہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث 589، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے سفید مشرق مینار کے پاس اتریں گے۔ ایک اور حدیث 590، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی نبی پر یا آنکھ پر یا اپنے والدین پہ جھوٹ باندھا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ ایک اور حدیث 591، حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثقیف کے وفد میں آیا، میں قبلے کی نیچی طرف میں تھا، اس طرف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اچانک آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آپ سے آہستہ بات کی، پھر فرمایا جاؤ اور اس کو قتل کرو، پھر فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ کی؟ اس نے عرض کی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا لوگوں سے لڑنے کا یہاں تک کہ وہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، جب وہ پڑھ لیں تو ان کے خون و اموال مجھ پہ حرام ہے مگر حق کے ساتھ۔ ایک اور حدیث 592، حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے پاس تشریف آئے۔ ہم مدینے کی مسجد کے ایک قبا میں تھے، آپ نے قبا سے کوئی شے لی، آپ کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کوئی رازدارانہ گفتگو کی، میں نہیں جانتا کہ کیا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو قتل کرو۔ پھر فرمایا ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان سے کہو ان کو چھوڑ دو، کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑنے کا، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ جب وہ یہ پڑھیں تو ان کا خون و اموال مجھ پہ حرام ہے، مگر حق کے ساتھ ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 593، حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کوئی رازدارانہ گفتگو کی، میں سن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ان کی طرف جاؤ اور ان کو کہو کہ اسے قتل کرے۔ پھر اسے بلایا، بس وہ ایک بار جانے کے بعد لوٹ کر آیا۔ پھر فرمایا ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے کہو کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے لڑنے کا، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ جب وہ پڑھیں گے تو ان کے خون و اموال مجھ پہ حرام ہے، مگر حق کے ساتھ ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 596، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدھا مہینہ ٹھہرا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس حالت میں کہ آپ نے 2 نالین تسموں والے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو دائیں اور بائیں جانب لعاب و دہن ڈالتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے 597، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، مجھے اٹھایا اور مجھے میرے رب کی جنت میں داخل کیا۔ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے آگے سیب رکھا گیا، سیب کے 2 حصے کیے گئے، اس سے لونڈی نکلی، اس لونڈی جیسی حسن و جمال والی میں نے نہیں دیکھی۔ اس نے ایسی تسبیح کی، ایسی تسبیح اولین و آخرین میں سے کسی نے نہیں سنی۔ میں نے کہا اے لونڈی تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حور العین ہوں، مجھے اللہ عز و جل نے اپنے عرش کے نور سے پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا تو کس کے لیے ہے؟ اس نے کہا مظلوم خلیفہ عثمان بن عفان کے لیے ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 598، حضرت اوس بن حذیفہ ثقفی نے فرمایا ہم وفد ثقیف بنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، ہمارے بھائی اعلان فیون حضرت مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرے اور مالکین اپنے کعبہ میں ٹھہرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس عشاء کے بعد آتے، سو ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے، آپ ہم کو وہ سناتے جو قریش نے آپ کے ساتھ سلوک کیا تھا، اور فرماتے ہم مکہ میں گھٹیا اور کمزور سمجھے جاتے تھے۔ پھر جب مدینہ آئے تو لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے، بس جنگ کا ڈول ہمارے اور ان کے درمیان رہا۔ ایک رات آپ اس وقت سے دیر سے آئے جس وقت سے پہلے آتے تھے۔ پھر جب ہمارے پاس ہے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ اس وقت دیر سے آئیں جس وقت سے پہلے آپ ہمارے پاس آتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کچھ القرآن کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، میں نے پسند کیا کہ اس حصے کو پڑھے بغیر نہ نکلوں۔ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے حصے کے متعلق پوچھا کہ قرآن کی تلاوت کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا 3، سورہ فاتحہ، البقرہ، آل عمران، نساء، وہ 5 معاہدہ سے سورہ توبہ تک، 7 سورہ یونس سے سورہ نمل تک، 9 بنی اسرائیل سے سورہ فرقان تک، 11 سورہ شعراء سے لے کے سورہ یاسین تک، اور واصلات سے حجرات تک آخری حزب مفصل ہے۔ ایک اور حدیث 599، حضرت اوس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات ہمارے پاس آتے اور ہم سے گفتگو کرتے،
ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دیر سے آئے تو ہم نے عرض کی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میرے قرآن کا ایک حصہ پڑھنے سے رہ گیا تھا تو میں نے پسند کیا کہ میں پڑھ کر نکلوں۔ ایک اور حدیث ہے 600، حضرت عثمان بن عبداللہ بن اوس سخفی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن دیکھ کر نہ پڑھنے سے 1000 درجہ ثواب ہوتا ہے اور دیکھ کے پڑھنے سے 1000 سے 2000 تک اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔